یہ جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی دعاؤں سے کیا ہوتا ہے، یہ تم جاتے ہو درگاہوں میں بزرگان دین کے پاس تو یہ کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہے؟ تم اپنے گھر بیٹھ کر اللہ سے مانگ لیا کرو، کیونکہ اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں۔ قرآن نے فرما تو دیا، ان لوگوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آج کل نئے نئے لوگ پیدا ہو گئے، نئے مسلک پیدا ہو گئے، نئے طریقے پیدا ہو گئے، جو علم میں کم لوگ ہیں ان کو ورغلاتے ہیں کہ یہاں جانا شرک ہے، یہاں بدعت ہے۔ بھئی یہ لوگ تو کچھ عرصہ کی پیداوار ہیں، 100 سال ہوگا، 150 سال ہوگا، یہ تو 100 سال ان کی عمر تو اتنی ہے، اور ہم جن لوگوں کے پاس جاتے ہیں وہ امام حسن سے چلتے ہیں، حسن بصری سے چلتے ہیں، صحابہ کرام کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، تبع تابعین کا دور ہے، اہل بیت اعظام کا دور ہے۔ کہاں آج کل کے جو بدعقیدہ ہیں ان کی دعا اور کہاں فاطمۃ الزہرا کی دعا، بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، سمجھ آئی نا؟ تو اس لیے نہیں جاتے، ہم ان کو خدا نہیں مانتے، نہ ہم انہیں خدا کے کاموں میں شریک سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ کا مقبول سمجھ کر ہم تو یہ ہے کہ ان کے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبور پر جا کر، قبروں پر جا کر اللہ سے مانگیں، مانگنا اللہ سے ہے کہ ہم نے ان کو اپنے سے اچھا سمجھا ہے، اگر تیرے کاغذوں میں یہ ٹھیک ہیں تو ہماری مغفرت فرما ان کے صدقے میں کہ ہم ان کی قبر پر آئے ہیں، اور اگر ان میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو ہم نے یہ قرآن مجید پڑھا ہے، ہم ان کے ایصال ثواب کرتے ہیں، تو ان کو پہنچا اور ان کے خطاؤں کو معاف فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ یہ طریقہ ہے۔ فرمایا نا، حضور نے فرمایا کہ میں پہلے تمہیں قبرستانوں میں جانے سے منع کرتا تھا، لیکن اب جایا کرو قبرستانوں میں، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، اس لیے کہ قبرستان میں جانا موت کو یاد دلاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے کچھ ایسا طبقہ ہے جن کی دعا قبول ہوتی ہے، جن کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے لیے پاکیزگی چاہیے، پاکیزگی عمل چاہیے۔